علامہ صاحب، جیسے کہ سورۃ الزلزال میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے زلزلے کا، اور یہ گفتگو اس میں فرمایا گیا اللہ کی جانب سے کہ زمین بھونچال کی طرح ہلا دی جائے گی، اور جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اگر اسی صورت کی تناظر میں اگر ہم دیکھیں جو ابھی حالیہ زلزلہ آیا ہے، تو کیا یہ قانون قدرت کا ہی نتیجہ ہے یا پھر جو اپنے اعمال ہیں اس طرف یہ ہے معاملہ؟ ترکیہ کے اندر جو زلزلہ آیا، شام کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، اور جو نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ انسانی جانیں دنیا سے چلی گئیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور جانی ماری ہر قسم کا نقصان۔ ہم ان کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم کائنات انسانیت کے ہر فرد کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، تمام ممالک ان کے ساتھ تعاون کریں، اور وطن عزیز پاکستان بھی اپنی بساط کے مطابق جتنا کر سکتا اسے بھی کرنا چاہیے، اور ہمارے ادارے کر رہے ہیں، NGOs کر رہی ہیں، ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ پاکستان آرمی کے دستے بھی گئے۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جب کوئی انسان کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے، اس کے اوپر کوئی آفت آ جائے، کوئی زمینی آسمانی بلا آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اس کے ساتھ تعاون کرنا ہمارا فریضہ ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا انسانی بھائی ہے، کم از کم انسان تو ہے نا۔ ہم نے اس کا عقیدہ نہیں دیکھنا، اس کا مذہب نہیں دیکھنا۔ اب اس کا مذہب چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، ہندو ہے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کا عمل ٹھیک نہیں، تو اس کا حساب کتاب اس سے اللہ لے گا۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ ایک انسان ہے، اسے پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے جس نے اسے زندگی دی ہے، جس نے اسے انسان بنا اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ جو صرف مسلمانوں کو نفع پہنچائے، تمام انسانوں کو۔ خیر الناس من ینفع الناس، ناس میں کل اولاد آدم آ جاتی ہے، ہمیشہ تمام اولاد آدم کو نفع پہنچانے کی سوچ ہونی چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، کبھی کی بھی کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی انسان کو یہ خیال کیا جائے کہ یہ کافر ہے یا مشرک ہے تو اسے کوئی ضرر پہنچا دیا جائے یا اس کا مال لوٹ لیا جائے یا اس کی جنہ۔ اسلام بالکل اس چیز سے منع کرتا ہے، یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان ہے، آپ کا فرض ہے کہ اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے کام آئیں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ جب کوئی بندہ دوسرے بندوں کی مشکلیں دور کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی مشکلیں دور کر دیتا ہے۔ جب دوسروں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جب پروردگار عالم، جب کوئی بندہ دوسرے بندوں کے لیے صرف اس لیے کہ میرے خالق و مالک کی مخلوق ہے، میرے اللہ کی یہ مخلوق، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر جب کوئی دوسروں کے لیے سوچتا ہے تو پروردگار اس کے لیے سوچتا ہے، اللہ اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو دوسرے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، جو دوسرے بندوں کے لیے خیرخواہ اور ہمدرد ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انسان جو ہوتے ہیں ان کا ایک رشتہ تو تمہارے ساتھ ہے ہی کہ وہ انسان ہے، تو لہٰذا وہ تمہارے انسانی بھائی ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے ہر انسان کے ساتھ تمہیں اچھا سوچنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کی مشکلوں کو رفع کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مسلمان بھی ہو تو پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تمہارا دوہرا رشتہ ہو گیا، ایک تو انسانی اور دوسرا اسلامی۔ اب اس کا تمہارے اوپر ڈبل حق ہے کہ اگر کوئی تمہارا مسلمان بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی مشکل میں، تو اس کی نسبت اب یہاں تمہارے فریضے میں زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تمہارا انسانی بھائی بھی ہے اور یہ تمہارا اسلامی بھائی بھی ہے، یہ تمہارا مسلمان بھائی بھی ہے۔ پیغمبر نے کہا نا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومنین سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بھائیوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، بھائی ایک دوسرے کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتے، بھائی ایک دوسرے کا مشکلات میں تماشا نہیں دیکھا کرتے ہیں، بھائی بھائیوں کے کام آتے ہیں، بھائی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے ہیں۔ بھائی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مشکلوں کو دور کریں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دور کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے کامیابیوں کا ذریعہ بنیں، ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بنیں، سعادت کا ذریعہ بنیں۔ یہی مطلب ہوتا ہے بھائی کا۔ اللہ نے بھائی بنائے کیوں ہیں؟ یہ جو مادی بھائی ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہوتے ہیں، یہ رشتے اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نا، باقی بھی چاہتا تو تمام انسانوں کو پیدا کر دیتا۔ اللہ نے خاندان کیوں تشکیل دیا؟ اللہ ایک ماں اور ایک باپ سے انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت میں سے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ایک خاندان تشکیل پائے،
تمہارے درمیان ہم نے خون کے رشتے اس لیے رکھے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی، اور مولا کائنات مولا علی نے کہا کہ ہر انسان کا بھائی ہے.